ایک لڑکی ہے، اس پر جنات کا اثر ہے، اذان ہو یا نہ ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو سارے سورۃ البقرہ گھر والے بیٹھ کے پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، وہی پانی اس کو پلائیں، اس کے اوپر چھڑکیں اور گھر میں بھی چھڑکیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ یو کے میں رہتے ہیں تو اگر آپ لون لیں گے قسطوں پہ مکان کے لیے تو لازمی بات ہے وہ سود کے بغیر تو نہیں دیں گے، تو سود جو ہے وہ حرام ہے، چاہے کافر ملک میں ہو یا مسلمان ملک میں۔ اس لیے بہتر ہے کہ سود نہ لیں، دوستوں سے قرضہ لے کے بنا لیں۔ کاروبار تھا والد کا جو ڈوب گیا، پھر بڑے بھائی نے اس کاروبار کو سنبھالا، کاروبار اچھا ہو گیا، اس نے اپنے بچوں کے لیے پلاٹ لیے، گھر خریدے، چھوٹے بھائی کو ٹھیک ہے تو اس کی اپنی کمائی ہے نا، اب اس کی مرضی ہے وہ چھوٹے بھائی کو دے یا نہ دے، والد کی جائیداد تو نہیں، والد کا ڈوب گیا تھا سب کچھ۔ ہمارا گھر ایک منزل تھا، میرے سسر کا گھر تھا، لیکن پھر میرے جیٹ نے 2 منزل اور بنا دیے، 2 فلور، سارا پیسہ اسی نے لگایا۔ اب گھر کی تقسیم کیسے ہوگی؟ وہ یہی ہے جتنا حصہ سسر کا ہے وہ ہے اس کا، جو پیسہ اس نے لگایا وہ اس کا ہے۔ ایک عورت بچوں والی ہے، اسے دبئی اسلامی ملک میں نوکری بینک میں مل رہی ہے، بہرحال وہ کر سکتی ہے نوکری، لیکن احتیاط کرے کہ پردے کے ساتھ رہے، غیر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرے۔ نیچے مطاب میں رش ہوتا ہے، اوپر بہت لمبا طواف ہو جاتا، میں بیمار ہوں، تو اسی لیے زیادہ بہتر کوشش یہ کرو میری بیٹی آپ نہیں کر سکتی، بس سامنے تلاوت کرتے رہیں، دیکھتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں، نفل پڑھتی رہیں، ضروری تو نہیں کہ طواف کریں آپ، اگر ہمت نہیں ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے، نفلی عبادت ہے۔ میں نے منت مانی تھی کہ میری بہن بیمار ہے، اگر شفا ہو گئی میں روزہ رکھوں گی، وہ فوت ہو گئی تو اب روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو روزہ تو تب رکھنا تھا آپ نے جب اس کو شفا ہوتی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اصل طریقہ پڑھنے کا اس کا یہ ہے کہ اول آخر درود شریف، اس کے بعد یہ آیت 1001 دفعہ پڑھ کے کسی بڑے پانی کے ڈول پر دم کر لیں، وہی پانی وہ پیتی رہے، جب وہ ختم ہو تو پھر پڑھیں۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ میرے ابھی دوست ہیں بڑے پرانے ساؤتھ افریقہ سے، دادا بھائی، وہ بھی ابھی بتا رہے تھے اس بیچارے کی بیٹی کی شادی تھی 2 دن پہلے، کہا تو شدید بیمار ہو گئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت، اس کی عمر 42 سال ہے، وہ شادی کرنا نہیں چاہتی، نوکری بھی کرنا نہیں چاہتی، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں قبر میں عذاب ہوگا، عبادت قبر کوئی اس وجہ سے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، نہ کرے شادی، اس کی مرضی ہے۔ عدت کس بات کی؟ اگر خامند فوت ہو جائے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر طلاق وغیرہ ہے تو پھر عدت 3 مہینے۔ عدت کے دوران عورت نہ سرما لگائے، نہ میک اپ کرے، نہ سنگار کرے۔ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نے چادر لپیٹ کے بیٹھے تھے، حضرت علی کو فرمایا تم بھی آ جاؤ، فاطمہ حسن حسین کو بلا لو، ہم پہنچے ہیں، تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہؤلاء اہل بیتی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر وہ قرآن سے ثابت تھی ان کی بھی اہل بیت ہونا تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی مسئلے کو سمجھا بھی تو کرو نا۔
بھئی قرآن میں آیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ آیت جو ہے حضور کی بیویوں کے لیے نازل ہوئی ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نے پھر اپنی چادر ڈال کے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ تو ہمارا تو خیر ایمان ہے کہ وہ حضور کی دعا سے اہل بیت میں ہیں، اور بیویاں جو ہیں وہ قرآن کی وجہ سے اہل بیت میں ہیں، سب اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے گھر میں جو نامحرم رشتہ دار آتے ہیں میں ان سے پردہ کرتی ہوں، پھر بھی وہ میرے قریب آتے ہیں، ان کو گناہ ہوگا قریب آنے کا۔ ایک عورت کو طلاق دی گئی تو ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس کی عدت 40 دن ہے، انہوں نے غلط فتویٰ دیا۔ اگر عورت کو حیض آ رہا ہے تو پھر 3 حیض سے پاک ہوگی، پھر جا کے عدت پوری ہوگی، اور اگر حیض نہیں آ رہا ہے تو پھر 3 مہینے عدت ہوگی۔ یہ 40 دن والی عدت مولوی صاحب نے کوئی خود نکالی ہوگی، یا وہ خود شادی کرنا چاہتا ہوگا بیچارہ، ہم نے کوئی اور آ کے نہ لے جائے، میں پہلے اپنا حق بنا لوں، بھائی در پوری ہوگی چلو نکاح کر لو، چاہے زنا ہوتا رہے ساری زندگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بہن کا رشتہ بچپن میں چاچے کے بیٹے سے ہوا تھا، لڑکا ٹھیک نہیں ہے اور چھوٹا موٹا نشہ بھی کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ اگر میری بہن کچھ کہتی ہے تو بولتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اللہ ہدایت دے۔ اس کے علاوہ بیٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا نام ہے یا لطیف و یا ودود، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میری امی 5 وقت کی نمازی ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ جاتی ہے، اس کو پڑھتی رہیں، کوئی بات نہیں، یہ سکون کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کسی بزرگ سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ اگر ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں، ڈش پہ بیٹھے ہوں، کیبل پہ بیٹھے ہوں، ساری رات گزر جائے ہماری پلک نہیں جھپکتی، لیکن اگر ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں فوراً نیند آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک بستر پہ پھول بچھے ہوں اور ایک پہ کانٹے، تمہیں نیند کس پہ آئے گی؟ انہوں نے کہا جی کانٹوں پہ کس کو آتے ہیں؟ کہا شیطان کا کام کانٹے ہیں، وہاں کیسے نیند آئے؟ رحمان کا کام تو پھول ہے، وہاں تو نیند آئے گی۔ دوران نماز عورت کے چہرے پہ نقاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، شوہر غیر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہی پڑھو یا لطیف و یا ودود۔ ایک آدمی نے دائیں طرف سلام پھیرا، ابھی بائیں نہیں پھیرا تھا کہ وضو ٹوٹ کے نماز ہو گئی۔ ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جو آدمی خود مقتدی ہو، پیچھے سے کوئی آگے کھڑا ہو جائے، حنبلی مسلک میں تو جائز ہے، حنفی میں جائز نہیں ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں کون سی دعا ہے، حضرت جبریل نے کئی دعائیں حضور کو بتلائی ہیں، اللہ عالم آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ بہرحال تلاوت، ذکر، دعا ایسا کریں یا زور سے، زبان سے لازماً ادا ہوگا۔ وہ سانس کے جو معاملات ہیں وہ تصوف کے معاملات ہیں، تمہاری وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ ان نے ایک مشق کی ہے کہ ہر سانس سے اللہ کا نام نکلے۔ عصر کے بعد میت کو دفن کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ رکھے رہے ہیں، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ نہیں کہ میت بھی دفن نہیں کر سکتے۔ میری شادی پر میرے سسر نے ایک گھر میرے نام کر دیا تھا، لیکن وہی گھر اپنے لڑکے کو اب دینا چاہتا، تم نے لکھوایا نہیں ہوگا نا، تو اس لیے آپ کے پاس سند تو ہے کوئی نہیں۔ اگر وہ کہے کہ پھر جائے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ جنت میں خاندان، باپ ہے، ماں ہے، ہاں اللہ سب کو جمع کریں گے۔ اگر خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو
اور کسی سے حضور کا نام درود پڑھ سکتی ہے۔ میاں بیوی حج کے احرام میں تھے، شوہر نے بیوی کو چہرے کے پردہ کرنے کو کہا۔ چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں حج میں، اس کو آگے صرف کپڑا لٹکانا ہے، باقی اللہ معاف کرے۔ میرے والدین کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ امی نے کہا کہ اگر آپ ہمارا خیال نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں۔ ابو نے کہا کہ 123 یعنی طلاق کے عدد نکال دیے، نہیں ہوتی طلاق، جیسے 786 سے بسم اللہ نہیں ہوتی، تم اپنا نام رکھو گے 420۔ اپنی داڑھی کو سنوارنے کے لیے خط ہم بالکل سنوار کے رکھا کریں، حکم ہے کہ داڑھی بناؤ سنوارو۔ ہم نے دکان لی ہے، دکان کا مالک پگڑی مانگ رہا ہے 7 لاکھ، اور کہتا ہے کہ دکان کا کرایہ 10,000 ہے، پگڑی دینے کے بعد تم 5,000 دے دیا کرو۔ اللہ عالم، بہتر یہ ہے کہ یہ جس جگہ دکان ہے وہاں کے کسی مفتی سے پوچھو، مجھے پگڑی کا پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت چہرے کے آگے کپڑا رہے، لیکن عام طواف میں تو نقاب بھی لگا سکتی ہے، ماسک لگا کر بھی طواف کر سکتی ہے۔ تہجد کی نماز میں 4 رکعات ملا کے پڑھیں زیادہ افضل ہے، ویسے 2 بھی جائز ہیں۔ میں امریکہ میں رہتی ہوں، خود بھی کماتی ہوں، اپنی کمائی سے خرچہ کریں تو خامن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی حافظ حمد الجیل میں ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ میں نے 2012 میں حج کیا، مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نماز جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اشارے سے بہرحال اللہ قبول کرے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ عورت منہ ڈھانگ کے طواف کرے تب بھی ہو جاتا ہے۔ میں اپنے والد کا کاروبار چلاتا رہا، 50 لاکھ قرضہ ہو گیا۔ والد نے مجھے گھر سے نکال، اچھا کیا نا، ورنہ پتہ نہیں اور کتنا ہو جاتا۔ اب میں سعودی عرب میں آ گیا، عمرہ حج کر سکتے ہو جناب۔ میں نے ویزا لیا میڈیکل کا، میڈیکل فیل ہو گیا، میں نے رشوت دے کر میڈیکل پاس۔ بہرحال اگر رشوت دی ہے، رشوت دینا گناہ ہے، اگر میڈیکل پاس کر لیا پھر ٹھیک ہے، لیکن جیلی سند ہے تو پھر تنخواہ حرام ہے۔ 3 مہینے ہو گئے، کام نہیں مل رہا، اللہ سے دعا مانگو، استغفار پڑھو۔ میرے اوپر دم پڑ گیا، 10 روزے شوزے نہیں رکھ سکتے، دم ہی ہے، جب اللہ توفیق دے ادا کرنا ہے۔ میری بیٹی کا نام اشمل ہے، مجھے نہیں پتہ اشمل کیا چیز ہے۔ میں عمرے پہ آیا تھا 2 سال پہلے، طائف گئے، بیوی میری بیوی، لیکن واپسی پہ عمرہ نہیں آیا، اس کے لیے دم ہے۔ احرام کے ساتھ گالی گلوچ کرے بہت گناہ ہے، بلکہ استغفار کرے۔ میرے یہاں بچہ ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو آپ وہی دعا مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بولا تھا کہ شوگر کے لیے زیتون کا تیل سے وہ گرم ہوتا ہے تو نہ کرو، بس میرا کہنا وہ فرض ہو گیا۔ ایک لڑکی نے خلو لیا ہے، نوٹس آنے کے بعد تشریح عدت فیصلے کے بعد ہوگی۔ میری بہن کی طبیعت خراب رہتی ہے، سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کرے، پانی پہ پیا کرے۔ مفتی محمد اکرم کی اولاد ہی، اللہ سب لابل جتنے ہیں سب کو اولاد عطا فرمائے۔ ٹی وی پر جو خبریں چلتی ہیں ان کے پیچھے میوزک ہوتے ہیں، بہرحال میوزک سنت ناجائز ہے۔ 2 سال جھگڑا رہا، میاں بیوی الگ الگ رہے، بیوی ماں باپ کے گھر بیٹھی رہی، طلاق نہیں ہوتی۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے 2 تولے سون، بالکل زکوٰۃ ہوگی، قیمت کر کے 2.5% ادا کریں۔
قبر کھودنے کے بعد قبر کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے، بالکل نہیں، کوئی ثابت نہیں آئی ہے۔ میری نمازیں جو قضا رہ گئی ہیں پہلے توبہ کرو، پھر قضا بھی پڑھتے رہو۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، معذور ہو تو الگ بات ہے، ورنہ خود کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ میرے اپنا والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طائف جائیں گے تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ نیت 4 رکعت سنت رسول اللہ کوئی ضروری نہیں، 4 رکعت تو ہے ہی حضور کی سنت، کہو نہ کہو۔ میں ریاض سے مدینے آیا، وہاں سے مکہ میری ڈپٹی تھی، دوسرے دن مکہ آ گیا، میں نے عمرہ نہیں کیا، کوئی دم نہیں آپ پر، آپ ڈپٹی کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی، تو اسلام میں تو بیوی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر عمرے کی ادائیگی میں طواف کرتے ہوئے حتیم میں چلا جائے اور 2 نفل پڑھے، طواف ہی نہیں ہوگا۔ والد فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں، بالکل ہو سکتا ہے۔ زندہ شخص کے لیے آپ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ بہرحال خواتین کے لیے ہوٹل میں نماز افضل ہے، لیکن حرم میں آئیں تو آپ منع بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بچی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کسی بھی عالم دین کے بارے میں زبان درازی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا جو میرے اولیاء کو اور میرے بندوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان سے میں خود جنگ کروں گا۔ میں والدہ اپنی محرم مستورات کے ساتھ جماعت میں جا تو بالکل جا سکتے ہیں، داڑھی کاٹنا منع ہے، مونچھیں کاٹنا جائز ہے۔ آج کل جوان داڑھی 2 طرف سے کاٹیں گے، سامنے سے بڑھاتے، چلو کسی طرح رکھتے تو ہیں۔ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر ہو تو، نہ ہو تو مجبوری ہے، بالکل سنت ہے۔ حضور نے ساری زندگی ٹوپی اور پگڑی پہن کے نماز پڑھائی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ تم حنفی جو ہو حدیث نہیں مانتے، چلو شکر ہے، وہ تو مانتا ہے۔ لائف انشورنس نہ کروائیں۔ کچھ لوگ مذاق میں کہیں گے اللہ تمہیں گھر بیٹھے کھلائے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ تم بھی کام کرو نا، پھر اللہ برکت دیں گے نا۔ نماز چھوڑ کے حلال روزی کمانا بالکل حرام ہے، حلال روزی ہو ہی نہیں سکتی نماز چھوڑ کر۔ جتنی صورتیں تمہیں قرآن کی یاد ہیں سب ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھتے رہو۔ اگر دعائے قنوت نہ ہے، جو دعا آتی ہے وہ پڑھ لیا کرو، اس طریقہ بجائے مشین پھروا لیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ سجاد کے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شیعہ حضرات کے ساتھ کاروبار نہ کریں تو بہتر ہے۔ میں نے ایک پتا توڑا درخت کا، کوئی بات نہیں۔ اگر 3 طواف کے بعد نماز ہو جائے، چوتھا شروع کر لیا جائے، ہاں ابتدا سے شروع کرے گا، 3 طواف نہیں، 3 چکر۔ ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر 2 طواف کر لیے پھر بیٹھ گیا، پھر بھئی 2 چکر کیے، 2 طواف کہاں کیے؟ جو 1 طواف نہیں کر سکتا اسے 2 کیسے کر لیے؟ مانا 2 چکر کر لیے پھر بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں۔ غریب آدمی دم نہیں دے سکتا، جب اللہ پیسے دے گا دے دے گا۔ وطر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو جو دعا تمہیں آتی ہے وہ پڑھتے رہو۔ نماز جنازہ بھی نہ آتا ہو تو کھڑے رہو، امام کے پیچھے سے تکبیریں کہتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی قرآن مجید کے 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، حرم میں تو انشاءاللہ 1 لاکھ تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ ایک خاتون جو تھی الیکٹریسٹی سے زخمی ہوئی، خون نکل آیا، اس نے اپنی چادر پہ تیمم کیا، عمرہ میقات سے باندھا تھا مکمل کیا۔ حرم کے ارد گرد اکثر حمام بند ہوتے ہیں، حرم میں وضو خانے کا پتہ نہیں تھا، بہرحال وہ تیمم نہیں کر سکتی تھی۔ حرم کے اندر بھی وضو کی جگہ موجود ہے، پانی موجود ہے۔
جب پانی ہو پھر تیمم نہیں ہوتا۔ ہوٹل کے کمرے میں حرم کی اذان جماعت کی آواز آتی، وہاں نماز نہیں ہوتی جب تک صفیں نظر نہ آئیں۔ عمرے کے علاوہ کسی اور طواف میں نامہ استلام نہیں ہوتا۔ اپنی جوتیاں حرم میں گم ہو جائیں تو اس کے بعد دوسروں کی نہ اٹھائیں، اپنی جوتی کو باندھ کے ساتھ رکھیں۔ زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، ہاں بنا سکتے ہیں۔ زمزم گھر میں جا کے دوسرا پانی ملائیں، بہتر تو ہے نہ ملائیں، خالص دیں لوگوں کو۔ ایک آدمی نے زمین خریدی اور اس میں ایک پلادہ کھڑا کیا، تو اب جو کرایہ آئے گا، آمدنی آئے گی، اس کی زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ کی رقم سے راستہ وغیرہ نہیں بنا سکتے، وہ غریبوں کو دینی چاہیے۔ نماز تراویح میں امام کے پیچھے قرآن پکڑ کے سنتے رہیں، جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، ایسے کان سے سنتے رہو بس۔ عورتیں بھی علماء کے بیان سن سکتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ ہاں سن سکتی ہیں۔ آدمی نفلی طواف کر رہا تھا، 4 چکر ہو گئے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کے بعد وہیں سے شروع کرے جہاں چھوڑا ہے۔ اگر عورت کی ماہواری ہے، مدینے میں بعد میں مکے آئی تو صاف وہاں سے نیت کر کے آئی عمرے کی یا نہیں کی ہے تو آپ مسجد عائشہ سے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ حنفی، شافعی، مالکی 4 مذاہب یعنی 4 راستے ہیں جو سب کو کعبے میں لے آتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں نا یہاں کتنے دروازے ہیں حرم کے، لیکن سب کدھر آ رہے ہیں؟ کعبے میں، تو اس لیے کوئی منع نہیں۔ اگر عمرہ ادا کیا، صفا مروہ کے آخری چکر میں وضو ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں۔ آخری مہینہ ہے، اللہ پاک آپ کو اولاد صالح دے اور آپ کی ولادت جو ہے وہ بھی طبیعی ہو اور آسانی سے ہو۔ اگر ہم مسجد عائشہ سے 1 کے بجائے روزانہ 2 عمرے کر سکتے ہیں، لیکن ہر دفعہ سر پہ اسرا پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ طواف کرتے ہوئے حتیم میں نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ایک شخص نے مکے سے عمرہ کرنے کے بعد، حلق کروانے کے بعد، مدینے سے آنے کے بعد عمرہ کرتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ علماء اہل حدیث ائمہ 4 پر اعتبار نہیں کرتے، چلو امام بخاری پر تو کرتے ہیں نا، ائمہ 4 پہ نہ کریں، امام بخاری تو وہ تو خود امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، تو جب شاگرد پر عقیدہ ہے استاد پر نہیں ہے۔ سجدہ صاحب یہ ہوتا ہے کہ غلطی نماز میں ہو جائے تو سجدہ کرے۔ میرے بیویاں بچے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پاکستان میں ایسے شیعہ نہیں ہیں جو سیدنا ابو بکر اور ام المومنین کو جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو اچھی نوکری عطا فرمائے۔ حضرت توسی رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ جنت میں ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بچے کی پیدائش سے کچھ دن پہلے سسرال والے میکے بھیج دیتے ہیں تاکہ خرچہ جو ہے وہ میکے والے اٹھائیں، یہ ان کی زیادتی ہے۔ بہرحال عورت اپنے بچے بند نہ کرے، بھیج دیتے ہیں، ماں باپ کے پاس چلی جائے، کوئی بات نہیں۔ میرے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے، تو ان کے لیے بھی آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ منافع کی چیز جو ہے نا، منافع اتنا ہو جتنا لا ضرر ولا ضرار، جس میں نہ تمہیں نقصان ہو نہ لینے والے کو نقصان ہو۔ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی، اگر اس کو پتہ ہی نہیں پھر کیسے ہوگی، لیکن اگر لفظ طلاق کا اس کو پتہ ہے، اس کا معنی نشہ نہیں ہے اس کو، اگر نشہ ہوتا تو عربی کا لفظ کیسے آ گیا اس کو؟ پہلے طلاق دیتے ہیں پھر بہانے بناتے ہیں۔
دو محرم ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، کندھا نکالنا 7 چکروں میں ہوگا، پان وغیرہ نسوار کھانا منع ہے۔ ایک آدمی اپنے ملک سے عمرے کے لیے آیا، میقات میں احرام نہیں باندھا تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی، بیٹی کے لیے 1 بکری، بیٹے کے لیے 2 بکرے عقیقے کے لیے۔ میں حج کر رہا تھا، پیدل چلنے کی وجہ سے دونوں ٹانگیں رگڑ کھاتی نہیں تو خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ نہر زبیدہ کا پانی تو مکے تک ہی آیا تھا، مینا تک کیوں آیا تھا؟ یہاں نہر زبیدہ کا باقاعدہ پانی تھا۔ رکوع اور سجدے میں سبحان رب العظیم حمدہ، سبحان رب الاعلیٰ بحمدہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضور نے یہی فرمایا کہ جب یہ آیت اتری نا سبح بسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو رکوع میں پڑھا کرو۔ اور جب آیت اتری سبح اسم ربک الاعلیٰ، حضور نے اجعلوها فی سجودکم، اس میں سجدے میں پڑھا کرو۔ مجھے ایک کام کرتا ہوں مکے میں، مجھے کسی نے کبوتر کے لیے دانے دیے تھے، میں نے کھا لیے، اچھا کیا۔ کبوتر کھاتا تم تو بندے ہو۔ احرام کی حالت میں نماز کے دوران میں سر نہیں ڈھکنا چاہیے، احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صلاۃ تسبیح کے بڑے فائدے ہیں۔ اگر میں نے احرام اتار دیا، کپڑے پہن لیے، حلق میں نے 4 گھنٹے کے بعد کرایا تو دم پڑ گئی۔ اگر طواف کے 2-3 چکر کے بعد نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ عصر کے بعد طواف مکمل ہو جائے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ حدود حرم سے باہر جانے سے عمرہ ضروری نہیں، میقات کے باہر جانے سے ضروری ہے۔ جیسے طائف جائے گا تو اب ضروری ہے۔ مسجد عائشہ جائیں زیارت کے لیے، کوئی عمرہ ضروری نہیں۔ مونچھوں پر اس طرح نہ پھیریں، مونچھیں کٹانے کا حکم ہے، منڈانے کا نہیں ہے۔ اعف اللحى وقص الشوارب۔ ہم نے دوپٹہ خریدا، ابھی پیسے نہیں دیے تھے، وہ بھاگ گئے بیچارے، تو خیرات کر دو۔ بیوی کے بھی میاں پر حقوق ہیں کہ اس کا خرچہ، نان، نفقہ، عزت کی حفاظت، حقوق زوجیت ادا کرے۔ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا، مرنے کے بعد البتہ ہوگا۔ میں اسکول کی ٹیچر ہوں، بیوہ ہوں، میری عدت کے درمیان اگر اسکول نہ جاؤں نکال دیں گے، مجبوری ہے تو بس جائیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ جدے جانے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال تیمم، اگر بوڑھی عورت ہے، سردی لگتی ہے تو گرم پانی سے وضو کرایا کرو۔ ایک مولوی صاحب میرا قرضہ نہیں دیتے، اللہ ہدایت دے۔ بیر روحہ اور بیر شفا سب شفا ہیں۔ فاطمہ بچی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک مدرسے میں لڑکیوں کو سر سے چادر اتار کر قرآن پڑھاتے ہیں، بہرحال ایسا کرنا گناہ ہے۔ احرام کی حالت میں پیر کو چوٹ لگا، زخمی ہوا، خون بہنے لگا، کوئی دم نہیں ہے۔ ایک احرام کے دوران ایک عورت کے ہونٹوں سے خون نکل آیا، کوئی دم نہیں ہے۔ اگر شوہر بچوں کے خرچ بھی نہیں دیتا، عورت خود نوکری کر کے بچوں پہ خرچ کرتی ہے، تو ایسی عورت مزید بچے پیدا کرنے سے رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ ہاں ڈال سکتی ہے۔ مسجد عائشہ کی عمرہ جائز ہے۔ میرا چچا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے ایک بزرگ ہیں، وہ ایران میں قید ہیں، اللہ رہائی عطا فرمائے۔ اگر عورت نے عدالت سے خلع لے لیا، اگر عدالت اسلامی ہے تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، اگر اسلامی نہیں ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ میری بہن کی اولاد نہیں ہے، بہرحال
طواف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوئی لیکن طواف نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں۔ طائف گھومنے جائیں یا پھرنے جائیں، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ عصر کے بعد طواف مکمل ہو تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر 3 تولے سونا ہے، مالیت جو ہے 52 تولے چاندی کے برابر، پھر زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ حج میں عید کے دوسرے دن طواف زیارت اور صفا کے بعد اپنی بیوی سے مل سکتا ہے؟ ہاں مل سکتا ہے۔ ایک عورت کا حیض ختم ہوا، 10 دن کے بعد پھر خون آیا، 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، وہ بیماری ہوتی ہے، اس میں نماز روزہ سب جائز ہے۔ بہرحال پورے حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ آب شفا مجھے نہیں پتا کون سی آب شفا، میرے شسر کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ قسطوں کی گاڑی پر کیا زکوٰۃ ہے؟ گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کمائی پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ عمرہ کر کے اپنے سر کا حل خود کرے، جائز ہے۔ میرے بعد شکیر خان کے گردے فیل ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا عیبا الا سترتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا فسادا الا اصلحتہ، ولا مریضا الا شافیتہ، ولا میتا الا رحمتہ، ولا حیا الا ہدیتہ، ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہا یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تجعلنا من القانتین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، یا اللہ ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔